بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم ملک کے مختلف علاقوں سے مختلف شخصیات سے پاکستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک گرم موضوع آج کل بلوچستان ہے۔ مختلف حوالوں سے، مختلف ذرائع سے، مختلف میڈیا کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی علیحدگی کی تحریک ہے، بلوچستان آج گیا کل گیا، قومی ترانہ بند ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر وہ ہو گیا۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جو بلوچستان میں ہوتے ہیں، خود بلوچستان پر، پاکستان کے حالات پر، وسط ایشیا پر اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ امان اللہ شادی صاحب ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ امان اللہ صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، اور ہم چاہیں گے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کریں اور اپنے ناظرین تک، خاص طور پر ہمارے جو بیرون ملک دنیا میں دیکھنے والے ہیں، وہ چاہیں گے بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کوئی علیحدگی کی تحریک ہے؟ پہلے ہی سوال سیدھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا بلوچستان کے حوالے سے۔ یعنی بلوچستان میں یہ جو تحریک ہے، یعنی پاکستان بننے کے بعد ایک خیال دبا دبا سا تھا کہ بلوچ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ایک خیال یہ تھا، اور کچھ لوگ اس کے حامی بھی تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو تقسیم ہند سے پہلے یعنی کمیونسٹ پارٹی سے متعلق تھے، اور روس نواز ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک عنصر یہ بلوچستان میں موجود تھا۔ یہ کتنا طاقتور عنصر تھا؟ بہت کم تھا، بہت یعنی بہت بے اثر تھا، بے اثر بھی تھا بہت۔ تو یہ خیال تھا اس وقت، لیکن بعد میں چلتے چلتے جب یہ یعنی یونٹ بنا تو پاکستان میں جو لیفٹ کی پارٹیاں تھیں، سیکولر پارٹیاں تھیں، کامپرس پارٹیاں تھیں، تو یونٹ بننے کے رد عمل میں جو ہے چھوٹے صوبوں میں، خاص طور پر مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے، اور بلوچستان اور صوبہ سرحد جو خیبر پختونخوا اور سندھ میں جو کامپرس پارٹی، پنجاب کے اندر بھی جو ہے اس میں جو کامپرس پارٹیاں تھیں، لیفٹ جو خیالات کی پارٹیاں تھیں، وہ اکٹھی ہوئی اور انہوں نے نیشنل عوام پارٹی کی بنیاد رکھ دی۔ یونٹ جب بنا اس کے بعد تو بنیاد بات اس سے چلی کہ یونٹ کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ کشمکش 54 کے بعد شروع ہوئی اور اپ ٹو 69 تک چلی، اور یہ اس پر ہی منظم ہوئے مشرقی اور مغربی پاکستان میں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ جب رشیا اور چین میں اختلافات پیدا ہوئے تو مشرقی پاکستان میں مولانا بھاشانی صاحب چین نواز تھے، انہوں نے نیشنل پارٹی کو علیحدہ کر لیا، اور ولی خان جو مغربی پاکستان میں تھے، جو آج موجودہ پاکستان کہا جاتا ہے، تو وہ روس نواز کہلائے تھے۔ اس طرح یہ چین نواز اور روس نواز لیفٹ جو ہے تقسیم ہو گیا۔ بین الاقوامی طور رشیا اور چائنا کے اختلافات نے اس کو تقسیم کر دیا، تو دنیا میں بھی وہ تقسیم تھی، پاکستان میں وہ تقسیم آ گئی بالکل۔ لیکن پاکستان میں جو ہے روس نواز جو خیالات کے رجحان کی شخصیات تھی، دانشور تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، سیاستدان تھے، وہ زیادہ بااثر تھے، اور چین نواز جو ہے وہ کم۔ تو مشرقی پاکستان میں بھاشانی صاحب اس کی مغربی پاکستان میں تھے، لیکن وہ ان کی قیادت کم تھی۔ تو یہ یونٹ کے ٹوٹنے تک یہ خیال چل رہا تھا کہ جو پنجاب کی بالادستی ہے اس نے اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کی جو تعداد زیادہ تھی مردم شماری میں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کہا کہ ہم اور آپ برابر ہیں۔ یہاں سے ایک ناانصافی کی بات جو ہے، پیرٹی کا جو اصول، ہاں پیرٹی، بلکہ اس میں اگر آپ ابھی ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یعنی بددیانتی کا عنصر شامل تھا۔ خاص طور پر جو پنجاب، اس کو محسوس ہوا کہ یہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کی آبادی زیادہ ہے، ون مین ون ووٹ ہوا تو وہ ہمیشہ ان کی اکثریت ہوگی، تو انہوں نے کہا ہم دونوں برابر۔ یہ میرے خیال تاریخ کا سب سے سنگین مذاق تھا جو پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ نے یا مغربی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یا اس عنصر کو سوچا کہ ہم اور آپ برابر ہیں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 اور 9 برابر ہو سکے؟ دنیا کے کسی منطق کے لحاظ سے، کسی فلسفے کے لحاظ سے یہ درست نہیں تھا۔ تو اس کے رد عمل میں جو ہے وہ موومنٹ چلی پورے ملک میں۔ ہمیں یاد ہے، میں اس وقت اسلامی جامعہ طلبہ میں تھا، ہم نے یحییٰ خان سے ملاقات کی بلوچستان کے حوالے سے، یونٹ کے حوالے سے، اور انہوں نے ایک ہائی کورٹ پر مشتمل ایک جو ہے وہ کمیشن بھی تشکیل دیا تھا۔ اس سے بھی ہم نے مغربی پاکستان کے 2 جج تھے، نیب نے ملاقات سب نے۔ اس کے بعد یحییٰ خان کے ساتھ جو رپورٹ پیش ہوئی تو وہ اس پر متفق ہو گئے کہ یونٹ کو ختم ہونا چاہیے۔ انہوں نے یونٹ کو ختم کر دیا، ون مین ون ووٹ جو ہے وہ بحال ہوگی۔ تو اس میں جب 76 کے انتخابات ہوئے، اگر آپ کے لمحے ہو کہ مشرقی پاکستان جو ہے ون مین ون ووٹ میں اس کی تعداد 156 کے قریب، اس کی شاید یہ اگر فگر میں بھول نہ جاؤں یہ تھی، اور مغربی پاکستان میں کوئی 148 قریب تھی، تو اکثریت جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی تھی۔ اس پر ان کو اندازہ ہوا کہ سندھ اور بلوچستان اور صوبہ سرحد میں نیب آ چکی ہے، یہ اگر جا کر مل گئے 10-12 سیٹیں تو بالکل ان کی جو ہے ویلمنگ میجارٹی ہو جائے گی اور ہم ڈومینیٹ ہو جائیں گے۔
تو یہ پھر فیصلہ ہوا کہ مشرقی پاکستان سے جان چھڑائی جائے. یعنی صرف اقتدار کی خاطر مشرقی پاکستان سے اقتدار اور مفادات کی خاطر. یعنی ایک صوبہ جو ہے جس نے اس آپ یوں دیکھیں مظفر صاحب کہ مشرقی پاکستان کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا. اب پنجاب کہتے ہیں کہ میری اکثریت ہے اور چھوٹے صوبوں پر بالادستی چاہتے ہیں. یعنی اب یہ تو سوال ہم بلوچستان کی طرف جا رہے تھے، لیکن ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجیب کو اور یہ نیب کو مل کے ان کو اقتدار سونپ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ کیا پاکستان کو وہ کہیں لے جاتے؟ نہیں لے جاتے. دیکھیں یعنی یہ تو اصول ہے کہ جس کو آپ اقتدار دیں گے وہ اپنی کمزوریوں خامیوں کے باوجود لوز کرتا ہے. اگر شیخ مجیب صاحب مشرقی پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں کیا ہوتا؟ 5 سال کے بعد تو یقیناً وہ لوز کرتا ہے یا دوسرے لوگ آ جاتے ہیں یا کولیشن پارٹی بنتی. ملک تو نہیں ٹوٹتا نا جی، لیکن ہم نے فضا ایسی بنائی دی، اس میں بین الاقوامی قوتیں شامل تھیں کہ وہ ٹوٹ گیا. یہاں میں بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 تک پہنچتے پہنچتے یہ رجحان بلوچوں میں اور پشتونوں میں پیدا ہوا کہ ہمارے جو ہے مفادات کا تحفظ جو ہے اس پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور معاشی اور سیاسی جو ہے ہم کو ان نقصان پہنچ سکتا ہے. تو علیحدگی کے رجحانات جو ہے 70 کے انتخابات کے اندر پھر پیدا ہوئے اور جب یہ ملک ٹوٹ رہا تھا تو یہ بلوچستان میں آوازیں اٹھنا شروع ہوئی کہ آزاد بلوچستان ہونا چاہیے. یہ آواز تھوڑی توانا ہوئی 70. اب یہیں سے 70 ہی کا وہ عشرہ ہے جب گیس بہت بڑی تعداد میں 60s میں آ گئی تھی، لیکن لوگوں نے محسوس کیا یا محسوس کرایا گیا کہ گیس نکلتی یہاں سے جاتی کشمیر تک ہے، پنجاب تک ہے، کراچی تک ہے. تو محرومی اور احساس محرومی میں بھی کوئی تناسب تھا؟ دیکھیں یہ 52 کے اندر گیس جو ہے دریافتی 53 میں پاکستان میں آ گئی. آپ دیکھیں کہ 53 سے لے کے یہ ضیاء الحق کا پیریڈ تھا، شاید 92 کی بات تھی، نہیں وہ 92 یا 94 کی بات تھی کہ کویت نے ایک فنڈ دیا. انہوں نے اس فنڈ کو استعمال کی گیس پائپ لائن کے لیے ضیاء الحق صاحب نے. تو پہلی دفعہ بلوچستان میں گیس جو ہے یعنی 53 میں پورے پاکستان میں گیس موجود تھی اور بلوچستان کو ملی. اور جو ایگریمنٹ تھا نواب بگٹی شہید کے اور گورنمنٹ کے درمیان میں، اس ایگریمنٹ میں جو اس کے بینیفٹس تھے وہ نواب کو نہیں ملے. نواب بگٹی صاحب کو جو بینیفٹس ملے وہ لینڈ رینٹ کے ملے. جہاں سے پائپ لائن گزرتا تھا وہ فٹ کے حساب سے پیمنٹ کی. تو کچھ لوگ مغالطے میں رہتے ہیں کہ وہ شاید نواب صاحب جو ہے وہ سارا فنڈ لیتے ہیں. گورنمنٹ یہ ایک تاثر ہے کہ نواب صاحب 68 لاکھ یا 68 کروڑ روپے رائلٹی گیس کی لیتے تھے. نہیں رائلٹی نہیں، یہ لینڈ رینٹ تھا. جیسا چائنا وہ زمین ان کی تھی، چائنا اور یہ ایران اور پاکستان کے درمیان اب لینڈ جو گزرے گی تو اس کی جو ہے وہ آگے چائنا کو جائے گی تو وہ اس کا جو ہے وہ خرچہ پاکستان لے گا اس کا، اس طرح یعنی اس میں اضافہ کر سکتا ہے. تو یہ اصل میں نواب صاحب کو جو ہے وہ گیس کی جو ہے لینڈ رینٹ کے جو ہے وہ یعنی زمین کے کرائے کے حساب سے وہ پیمنٹ، کیونکہ 12 کروڑ روپے کچھ اس طرح تھے. یہ پرانی بات ہے، اب بعد میں شاید زیادہ ہوگا. وہ ایگریمنٹ جو 53 میں نواب صاحب کے اور گورنمنٹ کے درمیان میں تھا اس کی کوئی رائلٹی نہیں ملی. مجھے اچھے طرح یاد ہے جنرل قادر صاحب کا انٹرویو تھا تو یہ سوال ان سے ہوا. اس نے کہا نہیں نواب صاحب کو تو وہ جو ایگریمنٹ تھا اس کے بینیفٹس نہیں ملے، تو لینڈ رینٹ جو زمین کا جو کرایہ تھا وہ ملا ہے. تو یہ نواب صاحب کو ملک دشمن قرار دے کے قتل کر دیا گیا. دیکھیں ہم نے تو پاکستان میں تو ہم نے فیکٹری کھولی، کبھی مولانا مودودی پر بھی یہ چارج لگا کہ سزائے موت کے اوپر ٹھہرے. میاں طفیل پر غدار بغاوت کا مقدمہ چلا 73 میں. انہوں نے جب تقریر کی نیب کی حکومت جو ٹوٹی، مجیب پر بھی لگا، عطا اللہ پر بھی لگا، اکبر خان پر لگا غدار ہے. پھر گورنر کو بنایا، وزیر عطا اللہ پر لگا، عطا اللہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے پاکستان یعنی جس پر الزام لگا اسی کو بنا دیا اسی جاتا ہے. کو بنایا. سندھ میں نگراں وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے جام صادق صاحب کو، جن کو ملک سے مفرور قرار دیا جاتا ہے. 10 مقدمات ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو ایک اب یاسر عرفات کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا، بعضوں کا ایکسیپٹ کیا. اس کے بعد نیلسن منڈیلا کو جو ہے غدار کا، اس کے بعد جو ہے اس کو یعنی ہمارے ہاں بھی بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی یہ جو حقوق کی بات ہے جو اس کی میں ہوئی. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ خیالات جو ہے سیسیشن کے جو ہے رجحان 70 میں آواز کچھ بلند ہوئی. لیکن جب نیب کو حکومت ملی، یہ میرا تجزیہ ہے کہ جب نیب کو حکومت ملی تو یہ آواز پس منظر میں چلے گی. اس لیے کہ پہلی دفعہ جو ہے بلوچوں کو جو ہے یعنی ایک جمہوری معاشرے کے اندر اختیارات ملے. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنے. بدقسمتی سے بھٹو صاحب نے پھر وہ کھیل کھیلا اور وہ حکومت گئی. اس کے بعد مسلح جدوجہد جو ہے بلوچستان میں پھر دوبارہ شروع ایوب خان کے دور میں ہوئی. پھر یہ جدوجہد اس سے ذرا بہتر تھی. ایوب خان کے دور سے یہ پولیٹیکلائز ہو گیا. پہلے پولیٹیکلائز نہیں تھی. خان کو جب پکڑا تو نواب میری ایک وہ تھی کہ محرومی زیادہ ہے یا احساس اس سے بھی زیادہ؟ دو چیزیں جی. احساس محرومی کی بجائے بلوچستان کے اندر احساس محکومی زیادہ ہے کہ ہم محکوم ہیں. ایک تو محرومی ہوتی ہے، یہ احساس محکومی جو ہے زیادہ ہے کہ ہم بلوچ تو کبھی بھی محکوم نہیں رہ سکتا. احساس ہے محکومی کا.
دیکھیں برصغیر میں آزادی تو تھی لیکن محکومی کا تاثر بہت زیادہ تھا برصغیر میں، یہ غلامی کا تصور تو تھا. تو یہ احساس محکومی اس طرح رہا. آپ دیکھیں اندازہ کہ میں ایک دو حوالے آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں 18 کنکر لسٹ جب ختم ہوئی تو 18 محکمے صوبوں کو منتقل ہوئے. اخبار میں چھپا کہ 5 محکموں میں 42,000 ملازمین تھے، سب کا تعلق پنجاب سے تھا، جبکہ یہ وفاقی محکمے تھے، اس میں ایک بھی پشتون اور بلوچ بلوچستان کا نہیں. 42,000 ملازمین میں ایک بھی پشتون اور بلوچ نہیں تھا. وزارت خارجہ میں اس کو 4,500 ملازمین ہیں، اس میں آپ دیکھیں ایک چپراسی جو ہے نہ بلوچ ہے نہ بلوچستان کا پشتون ہے. تو اس سے اندازہ کریں کہ وفاق کی جو روش ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ کی روش یہ ہے آج کی وہ ہے، یہ اپ ٹو ڈیٹ. ہاں یہ تو میں فریش لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان سے وزیر اعظم جمالی صاحب آتے ہیں، کچھ وقت تو گزارتے ہیں، اور ان کے باس ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب. بلوچستان سے سینٹ کے چیئرمین، اسپیکر، بلوچستان سے چیف جسٹس. جی تو یہ کچھ حقوق نہیں دلواتے بلوچستان کے لوگ؟ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. جسٹس تو اپنی قابلیت کی بنیاد پر اور چلیں کیوں میں آگے ان کو آپ بلوچستان نہ سمجھیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو بنتے ہیں کبھی مینگل بنتے ہیں، کبھی مفتی بنتے ہیں، کبھی مگسی بنتے ہیں. دیکھیں یہ اس کے بننے سے تو فائدہ نہیں. مثلاً برصغیر جب برٹش امپائر کے ہاتھ میں تھا تو مسلمان ہی اس میں کرتا دھرتا تھے، لیکن اختیارات تو برٹش امپائر کے ہاتھ میں تھے، عوام کے پاس نہیں تھے. بلوچستان میں جو مسئلہ ہے کہ جو وفاق کے اندر محکمے، جیسے میں نے آپ کو وزارت خارجہ کی مثال دی کہ 4,500 ملازمین میں 7.5 کے حساب سے یعنی ہر 100 میں 1,000 میں کم از کم 70 افراد جو ہے بلوچستان کے بنتے ہیں. 350 ملازمین جو ہے وزارت خارجہ میں، لیکن بلوچستان کے لوگ نہیں ہیں، وزارت خارجہ میں نہیں ہے. باقی جو وفاق میں یعنی آپ دیکھیں دستور کے حوالے سے جو بلوچستان کو کوٹا بنے گا، یعنی ہر سال جو ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ روکا جاتا ہے یا تعلیم نہیں ہے یا مطلوبہ نہیں، صلاحیت یہ تو ایسی بات ہے، لوگ نہیں ملتے؟ اس میں تو طے شدہ، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ کنکر لسٹ میں 5 محکموں میں 40 یا 42,000 ملازمین تھے، اس میں ایک بھی بلوچستان کا آدمی نہیں تھا. یہ تو شعوری طور پر جو ہے یعنی وہ آبادی کا وہ جو ہے ہیجمنی ہے جو مشرقی پاکستان کی تسلیم نہیں کرتے تھے. اب وہ پنجاب جو ہے رقبے کی بات نہیں کرتا، اب آبادی کی بات کرتے. کل وہ آبادی کو تسلیم نہیں کرتا تھا مشرقی پاکستان، آج اپنی آبادی کو تینوں صوبوں پر بالادستک. اب آپ دیکھیں کہ یہ قومی اسمبلی جو بنے گی اس میں بلوچستان کی 20 ایم این اے جو ہے کیا تبدیل لا سکتے، کیا آواز ہوگی، ان کے کیا حقوق کی بات. سینٹ میں تو مساوی ہیں، سینٹ میں مساوی اختیارات سینٹ کے پاس نہیں، مالیات کے سارے اختیارات جو ہے قومی اسمبلی کے اندر ہے. تو جو بات ہم کر رہے تھے کہ اچھا جب ایک اور چیز آتی ہے، جب صوبوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اجلاس ہوتا ہے تو پھر تو وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک ووٹ رکھتا ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، اس وقت تو برابر ہوتے ہیں. دیکھیں فیصلہ جو یہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے فیصلے کے اختیارات، آپ دیکھیں بجٹ جو ہے، بجٹ کے اندر ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو احساس محکومی ہے جی، اس نے وہ احساس وہ جو ہے فرار کا ایک عنصر پیدا کیا. کہ ابھی آپ دیکھیں کہ میں بات کر رہا تھا آپ سے 54 کی، پھر بات کی 69 70 کی، پھر آپ دیکھیں کہ 73 میں حکومت ملی، پھر ان سے حکومت لے لی مسلح جد، یعنی وہ مکمل اختیارات دینے کو تیار نہیں. عطا اللہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح نمائندہ تھا بلوچستان کا، اکبر خان صحیح نمائندہ تھا، اختر مینگل تھا. ان تینوں کو جو ہے حکومت نہیں کرنے دیا گیا، اور وہ خود نواز شریف نے تسلیم کیا کہ اختر مینگل کی حکومت میں نے ختم کی. آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف صاحب نے آن ریکارڈ بات کی کہ اختر مینگل کی حکومت میں نے ختم کی. یعنی جس نے کل اختر مینگل کی حکومت ختم کی وہ آج دعویٰ کرتا ہے جی بلوچستان کی حکومت. وہ 2 دفعہ وزیر اعظم بنا اور بلوچستان میں 3-4 دفعہ جو ہے مسلم لیگ کی حکومت تھی. وہ محرومی ویسی رہی جیسی پہلے تھی، اب بھی ویسی ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں. اس احساس محکومی میں اور محرومی نے جو ہے بلوچ نوجوانوں کے رجحان پیدا کیا کہ ہمارے حقوق جو ہے شاید پارلیمانی نظام سے نہیں مل سکتے. تو مسلح جدوجہد کا عنصر جو ہے خاص طور پر یہ 60 یعنی اب اس نے طاقت پکڑ لی ہے، یہ پکڑتی گئی. اور اس کا دوسرا حادثہ یہ ہے کہ مرکز ابھی تک جو ہے اس بات کو سمجھنے سے قاصر. دیکھیں یعنی واجپئی سے ہمارے فوج کے جرنیل اور وزیر اعظم ملاقات، جس نے پاکستان کو توڑا. خیر بخش نے تو پاکستان نے توڑا، ایک بات کہتا ہے کہ جی میں علیحدہ ہونا چاہتا ہوں، تو اس سے بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی دنیا کا کون سا مسئلہ ہے جو ٹیبل پہ حل نہیں ہو سکتا؟ ان سے بات کی جائے، بیٹھا جائے خیر بخش صاحب سے. دیکھیں یہ نواب بگٹی کی شہادت کے بعد یعنی یہ سب سے افسوسناک پہلو ہے کہ نواب صاحب جو ہے مذاکرات کے لیے پہلے آمادہ نہیں تھے. وزیر اعظم جو درمیان میں تھے چودھری، انہوں نے ایک ٹیم بنائی جس میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اہم شخص، خورشید صاحب تھے، محمود علی قصوری صاحب تھے، محمود خان جگزی صاحب تھے، اور نیب کے شاید اسفندیار تھے یا اجمل خٹک تھے. یہ ساری ٹیم جو ہے گئی نواب سے مل. نواب صاحب آمادہ ہو گئے کہ وہ
مشرف صاحب سے مذاکرات کریں گے. نواب صاحب نکلے اپنے آبائی علاقے سے, سوئی پہنچے. جب سوئی پہنچے تو کہا کہ جی وہ ہیلی کاپٹر تھا, اس میں کوئی فالٹ پیدا ہو گیا. تو اب نواب صاحب کی اور یہ ملاقات جو ہے مشرف کی درمیان میں کوئی عنصر ایسا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ اگر مسئلہ حل ہو جائے گا تو کل بلوچستان کے حوالے سے ہماری ایکسپلائٹیشن ختم ہو سکتی. تو اس ملاقات کو اس لوگوں نے ایک سازش کے ذریعے سے ختم کیا. نواب صاحب اپنے علاقے پہنچ, اس کے بعد جو ہے وہ تصادم کی طرف چلے گئے. نواب صاحب کو مطالبہ اتنا تھا کہ جو بلوچستان کے ساحل ہے, جو وسائل ہے, اس پر ہمیں اختیار دیا جائے. اب آپ دیکھیں مشرقی پاکستان میں یہی بات تھی, اگر وہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ان کے حقوق مان لیتے تو علیحدہ کیوں ہوتے. وہی صورتحال بلوچستان میں بنی کہ وہ وسائل, اب آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا حوالہ دیتا ہوں کہ 850 کلومیٹر کا ساحل گوادر کا ہمارے پاس ہے. یعنی دنیا کے بہت سے کم ممالک ہوں گے جس کے پاس اتنا وسیع ساحل اور وہ ڈیپ سی وہ جو ہے پورٹ ہے. میں خود گیا تو وہ جہاز بالکل ایسے ٹچ ہو کے لنگر انداز. اب کراچی میں تو بہت دور کھڑا ہوتا ہے, انلوڈ ہوتا ہے. اور وہ چائنا نے جب بنایا تو دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر غلام رکھ کے اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے. اس کے گرد گھیرا ہے ایک لحاظ سے. آپ دیکھیں کہ پاکستان گیس پائپ لائن کی طرف گیا تو ہنری کلنٹن نے کھل کے کہا کہ ہم جو ہے اس میں ہمارے تحفظات آپ معاہدہ نہ کریں بلکہ آپ پر سینکشن لگ سکتی ہے, ہم سے خریدیں. اور پاکستان ڈوب رہا, اور دیتا بھی نہیں. چلو اگر آپ دیتے, وہ کہتے تاجکستان سے لے, تاجکستان کی لائن تو گزرے گی افغانستان سے, ہزاروں میل دور سے, جو افغانستان سے گزرے گی. اور طالبان بیٹھے ہیں تو یہ جو بارڈر آپ کے بالکل, چاہے ایران نے تو پائپ لائن بہت پہلے بچھا دی تھی, اب صرف اس کو یہ 850 750 کلومیٹر کی پائپ لائن وہ ایران نے کہا ہم بچھائیں گے. اس کے لیے بھی پاکستان کو آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور سے لے کے زرداری کی آخری پیریڈ تک اس 10 سالوں 12 سالوں مسلسل پاکستان کو روکا کہ آپ اگر 10 سال پہلے بلوچستان کو گیس ملتی اور بجلی مل جاتی, بجلی دینے کو تیار ہے. آپ دیکھیں کہ گوادر میں, پسنی میں ایران نے بجلی فراہم کی. میں گیا پچھلے سال تو اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ تھی اور گوادر میں بجلی موجود تھی. تو ہم اپنے ایک اچھے ہمسائے سے ہمارے تعلقات اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ میں شاید اس طرف نکل جاؤں, ہم اس طرف آ جائیں گے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی امریکہ نے, اور کوشش کی ہے کہ شیعہ اور سنیوں کو, لیکن الحمدللہ یہ جو لوگ مرے اس میں یہ تاثر معدوم ہو گیا. بلکہ بات آ گئی وہیں پر کہ ایک تو 2-3 چیزیں میں چاہوں گا زیادہ سب کو سمیٹ لیں. ایک تاثر یہ ہے کہ بلوچستان میں غیر بلوچوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور دوسری جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے, ہزارہ قبائل نشانہ ہیں, وہ تو بلوچ بھی ہیں. ادھر سے بھی ان کا بہت پرانا تعلق ہے, گزرنا ہے افغانستان سے, صوبہ سرحد سے, پختونخوا سے ہوتے ہوئے اور ایران تک ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو یہ کیا چیز ہے, وہ غیر بلوچ کے طور پر قتل کیے جاتے ہیں. ایک رد عمل جو نواب کو مارنے کے بعد پیدا ہوا تو ایک فرسٹریشن بھی تھی, اس کے رد عمل میں وہ پنجاب کے جو لوگ تھے ان کو مارا گیا, بلوچ علاقے مارا گئے, شہر میں مارا گیا, پولیس والے مارے گئے, ٹیچر مارے گئے, ایک یہ تھا. لیکن آپ دیکھیے اب وہ کلنگ ختم ہو گئی. اب بدقسمتی سے ہے کہ بلوچ ورسز بلوچ جو ہے, یعنی آپ دیکھیں پارلیمانی سیاست کرنے والی پارٹیاں جو ہے وہ, اور جو مسلح جد کرنے والی, اب یہ آپس میں جو ہے آمنے سامنے کھڑے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن میں چلے گا ہم ان کو ماریں گے. بلوچ ورسز بلوچ کھڑے ہو گئے. حکومت کہاں ہے کہ کوئی بیچ میں معاملات کرے, حکومت تو دیکھیں نا, حکومت کو اس سے اچھا موقع کیا مل سکتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کرے اور وہ جو ہے اپنی مرضی کے فیصلے کرے. آپ دیکھیں بلوچستان کا بجٹ جو ہے, میں یہ آپ حوالہ دے دوں گا, اس 2012-2013 کے بجٹ میں ہر ایم پی اے کو 30 کروڑ روپے دیے گئے. ہر ایم پی اے کو, ہر وزیر کو نہیں, ہر ایم پی اے کو, سوائے ایک کے وہ یار مدین کو, باقی سب کو. تو یہ 30 کروڑ روپے لگے نیچے لوگوں تک کہاں گئے؟ آپ دیکھیں کراچی, یہ تو کوئٹہ شہر تو ارکان اسمبلی ہیں بلوچستان 65 کو 30 کروڑ پر اگر آپ تقسیم کر دیں, یعنی کوئٹے میں 10 ایم پی اے اور وہ گزرا ہے, تو کم از کم 3 ارب روپے صرف کوئٹے میں. اور کوئٹے کا جو حال ہے کھنڈرات کی شکل میں ہے, دیواریں ٹوٹی ہے, نالیاں ٹوٹی ہوئی ہے, عمارتیں نہیں ہیں. جو رقم تھی ترقیاتی فنڈ کی, اب مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سابق وزیر سینئر منسٹر واسع صاحب جمعیت علماء اسلام کے تھے, 80 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ کے لے گئے اپنے مدرسے کے لیے. ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تو سپریم کورٹ میں چلے گئے. آپ اندازہ کریں کہ جو کرپشن ہوئی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. عطا اللہ کا بجٹ 32 کروڑ روپے تھا پورے بلوچستان کا, 72 میں 32 کروڑ روپے پورے بلوچستان کا بجٹ تھا. اب صرف ایک ایم پی اے کو 30 کروڑ ملے, اور بلوچستان جو ہے ہر صوبہ ہر ضلع جو ہے کھنڈرات کا نقشہ پیش کر رہا ہے. تو یہ ہزارہ جو کلنگ ہے اس کا پس منظر جو ہے, میں خود یہ ہمارے جو کمانڈنٹ ہے ایف سی, انہوں نے کہا کہ 20 ایجنسیاں غیر ملکی بلوچستان میں کام کر رہی ہیں.
کیا وہ پکوڑے کھانے آئی ہیں ایجنسیاں جو، اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں پریس کانفرنس کے کمانڈنٹ صاحب کو یہ پتا ہے کہ 20 ایجنسیاں، تو ان میں سے کسی 2 کے خلاف کارروائی ایک کے نہیں. یہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، وفاق کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ یہ انہوں نے کیسے ویزے فراہم کیے کہ پاکستان کے اندر جو ہے دیگر شہروں میں تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے اندر جو ہے بلیک واٹر ہو سکتی ہے، کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے. ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں را بیٹھی ہوئی ہے، اس میں جو ہے موساد بیٹھی ہوئی، اس کے اندر KGB بیٹھی ہوئی، اس کے اندر جو ہے یہ، اور اس میں یہ CIA بیٹھی ہوئی، یہ سارے جو ہے، اور وہ افغانستان میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم شکست کے قریب ہیں. یہ تو ہمارا اور آپ کا کام تو ہو سکتا ہے کہ ہم تجزیہ کریں کہ بلیک واٹر ہو سکتی ہے. یہ رننگ کمنٹری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے حکومت کو آپ اس اندازہ کمنٹری کرتے ہیں کہ اتنے فلاں جگہ کے اتنے فلاں جگہ. میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. دیکھیے 500 بلوچ نوجوانوں کو مارا گیا ہے، اور حکومت اور ان الزام ان کا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ پر گئے. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ 500 بلوچوں کو ایجنسی نے ڈھونڈ کے نکالا اور مار دیا. اور ان کی تعداد پتہ ہے کہ 22 اور 20 ایجنسیاں ہیں. دیکھیں کہ 500 بلوچوں کو پکڑ کے گھروں سے غاروں سے پکڑ کے لائے اور مارا ان کو کہ جی یہ ٹارگٹ کلر تھے. تو 500 کو پکڑا آپ نہ، باقی جو آپ الزامات لگاتے ہیں کہ لشکر جنگی کو، کیا ان میں ایک بھی نہیں پکڑا گیا، اور پکڑے گئے تو ان کو ٹرائل نہیں کیا گیا. تو یہ صورتحال جو ہے ہم کو نظر رکھنی چاہیے کہ بلوچستان پر جو ہے بین الاقوامی قوتوں کی نگاہ ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے. پاک ایران گیس اور پاک چائنا گوادر پورٹ ان سے ہے، دیکھیں بنتا ہے یا سچ مچ بالکل بنتا ہے. دیکھیں یعنی چائنا جب پہلی دفعہ چائنا جب آیا، اگر آپ کو میں تھوڑا یاد دلا دوں تو پاکستان کو تو آئسولیٹ کر دیا تھا دھماکے کے بعد، تو چین نے سپورٹ کیا. اور چین نے جب یہ ڈیولپ کیا ہے، تو میں پچھلے سال تھا تو وہاں میں نے پوچھا ٹرانسپورٹر سے کہ یہ جو چین نے جو ڈیولپ کی ہے اس کا کیا فائدہ. اس نے کہا 20 منٹ میں 2000 ٹن جو ہے وہ ان لوڈ ہوتی ہے، یعنی مشین اتنی تیزی سے کام کرتے. کراچی میں 2000 ٹن کو آپ ان لوڈ کریں گے، کتنی انسانی جو ہے قوت درکار ہوگی، اور کتنا فاصلہ اور کتنا وقت ہوگا. وسائل چاہیے 20 منٹ کے اندر. اب آپ جہاز کو لگنے میں اب امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ چائنا آئے گا تو مڈل ایسٹ میں اس کے مفادات ہیں. عمان میں برٹش امپائر بیٹھی ہے، باقی مڈل ایسٹ میں پورے امریکن جو ہے آرمی بیٹھی ہے، اس کے ہیجمنی ہے. اور آئل اس کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان چونکہ سب سے بعد میں ڈیولپ ہوگا تو یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوگا، زیادہ ڈیولپڈ ہوگا، اور اس کے مفادات کو زد پڑ سکتی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو چائنا کا ریئیکشن جو ہے وہ موجود. سوال یہ دیکھیں کہ یہ سنگاپور کے پاس تھی پہلے، لیکن آپ دیکھیں بلوچستان میں قوم پرستوں نے سنگاپور کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، چین کے خلاف آواز اٹھائی. سنگاپور خود جو ہے وہ امریکن ڈومینیشن کے اندر ہے، تو پرو امریکن سنگاپور. اگر یہ سنگاپور کی کمپنی کو دے دیتے، دیا ہوا تھا نا، یہ 5 سال اس کے ہاتھ میں تھا، لیکن کوئی رد عمل نہیں تھا، اس لیے کہ وہ ایک ان ڈیولپڈ کنٹریز ہے اور پرو امریکن اس کی حیثیت ہے. چائنا جو ہے خود ایک سپرمیسی، اور ہماری حکومت، مرکز کی حکومت اسی چیز کو اگر پروجیکٹ کرے کہ یہ ہم نے اب تک جب تک سنگاپور کے ہاتھ میں رہا، سنگاپور کی کمپنی کے، تو کوئی شور نہیں مچتا تھا. چائنا کے ہاتھ میں جانے پر شور. تو یہ دیکھیں وہ اس لیے بھی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس میں یعنی سیاست سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی انوالومنٹ ہے. اس میں بیک اپ کیا ہوگا کہ آپ ایگریمنٹ کریں، اور اس سے پہلے ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایگریمنٹ بھی بڑے ہی کروشل موقع پر ہوا تھا کہ ہزارہ قبائل کا دھرنا جاری تھا. ابھی جو تازہ ترین جو ہینڈ اوور کرنے کی تقریب ہے گوادر پورٹ کی، جی وہ تو بہت اہم ہے، لیکن اس کو اس سے لنک اپ وہ اتفاق ہے یا یہ کہ یہ میسج دیا گیا ہے، اتفاق ہے، وہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں ہم یہ ہینڈ امریکہ کو. اوور میسج یہ ہے کہ امریکہ کو 2 میسج ہے، ایک چین کے قریب جانے کا ہینڈ اوور کر دیا، دوسرا کہ گیس پائپ لائن کا افتتاح کر دیا. یہ دونوں پوائنٹ ایسے ہے کہ پاکستان کو، اب آپ دیکھیں شار ریشم سے جب ریلوے لائن چلے گی گوادر تک تو پاکستان کی معاشی ترقی جو ہے اور ڈیولپ ہوگی. اور چائنا کا ہمارے ایک پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ تھا، پاکستان سے امریکیوں کے کنٹینرز ٹرالرز جا رہے تھے، ہم نے کوئی معاشی فائدہ تو نہیں اٹھایا اس امریکیوں کے ٹرالرز سے. اور ہم نے تو کرائے کی سپاہی کا کردار کرایہ بھی وصول نہیں کیا، یعنی کرائے کی سپاہی تھے ہم. کرایہ کی سپاہی نے کرایہ تو وصول کر لیتے، کرایہ بھی وصول نہیں کیا، ہم نے وصول کیا. سڑکیں تباہ کر دی، سارا روڈ ٹرانسپورٹ کا نظام. لیکن چائنا کا جو مسئلہ دیکھیں، ریلوے تباہ ہو گئی. چائنا جو ہے، چائنا کی جو بات ہے، چائنا کا اپنا انٹرسٹ بھی انوالو ہے. اس کو بلاکٹ جو ہے وہ اس کو توڑنا بھی چاہتا ہے، ورنہ امریکہ کی پالیسی کہ چین کا گھیراؤ کیا جائے اور پاکستان کو دور رکھا جائے. لیکن پاکستان اور چین جو ہے میں سمجھتا ہوں جیسے جسم اور روح کا وہ تعلق ہوتا ہے، اس طرح وہ قربت جو ہے ان کی ہے. اور ایران کے قریب آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایران کو آؤٹ لیٹ ملے گا، اور پاکستان کو جو ہے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا جو ہے وہ معاشی، بلکہ وہ کل تیل کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک سے معاہدہ جو ہے پاکستان کا مستقبل جو ہے اس کا اس سے وابستہ ہے. اور یہ جو بہرحال غیر ملکی طاقتوں کا انوالومنٹ ہے. سوال یہ ہے کہ ہزارہ قبائل کوئٹہ میں ہیں،
کوئٹہ میں نشانہ بنتے ہیں، کراچی میں نہیں بنتے، لاہور میں نہیں بنتے، پختونخوا میں نہیں بنتے، درست ہے۔ اسی علاقے میں کیوں ان کو نشانہ دیکھیں بنایا اس جائے؟ کو اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں کہ ایران کو اتنا پرووک کیا جائے کہ وہ پاکستان سے دوستی نہ کرے، لیکن چونکہ ایران میں انقلاب ہے، اس کو اس کی نظر بین الاقوامی اس پر سازشوں پر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پاکستان میں جو مارا جا رہا ہے اس لیے مارا جائے کہ مجھے ایک ریئیکٹ کیا جائے، لیکن ایران صاحب ذرا ایک تہذیب یافتہ قوم ہے اور ایک باشعور قوم ہے، اس نے ایک سپر پاور کو شکست دی ہے، اپنے نظام شہنشاہیت کو اٹھا کے پھینکا اس نے، تو وہ اس جگہ پر کھڑی ہے جہاں ہم اس کے بارے میں غلط تجزیہ کر سکتے ہیں۔ ایران ایک باشعور قوم ہے، اس کھیل کو سمجھتی تھی، اس نے دامن بچایا۔ ورنہ آپ دیکھیں، میں مثال دیتا ہوں، اگر ہمارے ملک میں اہل حدیث کا اس طرح قتل عام ہو تو سعودی عرب کو رد عمل آ سکتا ہے کل، یا افغانوں کو قتل عام ہو تو افغان اسٹیٹ تو ریئیکشن پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن دیکھیں ایران نے جو ہے بڑے حوصلے سے جو ہے، چین کے دیکھیں کئی جنیں مارے گئے، لیکن چین نے بہت صبر تعامل سے کام، اس کو معلوم ہے کہ اس کے پس منظر میں امریکہ ہے، سازش ہے۔ تو چین اور ایران دونوں ایک اچھے یعنی حکومتیں ان کے پاس ہے، باشعور لوگ ہیں، تو اس کھیل سے انہوں نے دامن بچایا۔ ورنہ امریکہ کی پوری کوشش تھی کہ اس کو، اس سے پہلے ایران کے آپ کو دیکھیں قونصل جنرل مارے گئے لاہور کے اندر، ان کے نیول کے آفیسر مارے گئے، لیکن اس نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 1947 14 اگست پورا پاکستان آزاد ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد حکومت تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اسی خطے کے لوگوں کے۔ تو کیا چاروں صوبے جو اس وقت صوبے نہیں تھے لیکن ملک کے تمام حصوں میں ترقی کے ثمرات اور اقتدار کے ثمرات پہنچے؟ بلوچستان میں نہ سڑکیں، نہ عمارتیں، نہ کوئی چیز، نہ ترقی، نہ سیاحت، کوئی چیز نہیں، وسیع ترین رقبہ پاکستان کا سب سے بڑا، تو احساس محرومی تو پیدا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد جو ہے یعنی 4 صوبے تو تھے، مشرقی پاکستان، پنجاب، صوبہ سرحد اور سندھ۔ بلوچستان صوبہ نہیں تھا، وہاں یعنی انگریز کا ایک سسٹم تھا۔ اس کے بعد جب پاکستان کے ہاتھ میں تو بلوچستان 2 ڈویژنوں پر مشتمل تھا، کلار ڈویژن، کوئٹہ ڈویژن۔ کوئٹہ ڈویژن میں پشتو علاقے تھے اور کلار ڈویژن میں بلوچ علاقے تھے۔ آپ دیکھیں کہ 2 کمشنر جو ہے بلوچستان پر رول کر رہے تھے، اور بلوچستان میں یونیورسٹی نہیں تھی، میڈیکل کالج نہیں تھا، نہ انجینئرنگ کالج، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہم طالب علم تھے جمعیت کے، ہم نے یحییٰ خان سے ملاقات کی تو 69 میں ہم نے ملاقات کی، تو 71 میں جا کے یونیورسٹی بنی۔ پنجاب میں 1882 میں لارڈ رپن کے دور میں یونیورسٹی بنی، اور صوبہ سرحد میں اور سندھ کے اندر آپ دیکھیں بیفور پارٹیشن جو ہے تعلیمی ادارے تھے۔ ہم تو یعنی بہت ہی لیٹ، اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ بلوچستان میں یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ میڈیکل کالج جا کے بنا 72 میں، یونیورسٹی جا کے بنی 71 میں، تو آپ دیکھیں کہ 71 کہاں اور 1882 کہاں، تو اس دور میں بلوچستان تو بہت پیچھے رہا بالکل۔ تو معاشی طور پر پیچھے رہا، سیاسی طور پر پیچھے رہا، کہ 4 صوبے میں صوبائی حکومتیں تھیں اور بلوچستان میں بلوچستان کا صوبہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں کتنے افسوسناک بات ہے کہ قلات ایک ریاست تھی، اسلامی قوانین تھے، لیکن جب مرج کیا تو اس کو کلار ڈویژن مرج کر دیا، کوئٹہ ڈویژن۔ جو یہ 2 ڈویژنوں پر مشتمل جو اگر 70 اور 72 میں کالج، یونیورسٹی اور پروفیشنل کالجز بنیں گے تو پھر 2013 میں ملک کے وزارت خارجہ میں اور مختلف اداروں میں تو پروپورشن یہی رہے گا لوگوں کا۔ دیکھیں یعنی پاکستان کی فوج میں ایک لیفٹیننٹ جنرل قادر جو ہے، یعنی 60 سال کی پوری مدت میں ایک لیفٹیننٹ جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہے وہ کیا بلوچستان کے لوگ تھے۔ اب آپ دیکھیں مشرقی پاکستان، جنرل موسیٰ بھی تو تھے، وہ میں بلوچ کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ دیکھیں مشرقی پاکستان کے بارے میں ہمارا تاثر تھا کہ جی قد چھوٹا ہے۔ آج دیکھیں ان کی ایک فل فلیج آرمی ہے، پتہ نہیں 100 سے زیادہ جنرل ہوں گے۔ تو آخر یہ سارے جنرل جو ہے چھوٹے قد والوں نے کرکٹ میں تو ہمارا برکس نکال ہی دیا تھا۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ سارے جنرل پنجابی سے کیوں؟ پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی قومی فوج بننا چاہیے، 4 صوبوں سے اس کے اندر افراد ہونے چاہیے۔ بلوچستان کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے بھی جنرل ہے، صرف پنجابی کی جنرل اور فرنٹر کے جنرل تو گزرے ہیں، جنرل پرویز مشرف، جن کو کہتے ہیں کہ وہ مہاجر جنرل تھے۔ وہ تو ایسے جرنیل تھے کہ جنہوں نے بہت سارے وہ کام کر دیے جو پنجاب کے بڑے بڑے جرنیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا، اس کو مہاجر بھی ہم نہیں کہہ سکتے، اس کی اپنے کلاس تھی بالکل۔ تو یہ ہم جو بات کر رہے تھے کہ توازن اگر ہو جائے، آرمی کے اندر ہو، بیوروکریسی کے اندر ہو، پھر تو رہنے کی بات ہے۔ آپ کی گفتگو جو ہے بڑی خطرناک ہے، مطلب یہ تو غداری وداری کے الزامات لگ سکتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، فوج کو نیشنل آرمی ہونا چاہیے۔ دیکھیں فوج کو قومی فوج ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ایک حصے کے اندر آرمی ہو، ساری تعداد اس کی ہو،
اور بلوچستان میں اب جا کے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 65% آبادی پنجاب کی ہے تو 65% تو اس کا اظہار ہوگا اور 65% کے درست نتیجے ہے. میں تو مشرقی پاکستان تو 55% تھا, اس کی آبادی کو تسلیم نہیں کیا پنجاب نے, اپنی آبادی کو منوانے چلا ہے. تو 4 صوبے جو ہیں ان پہ ایک اور لڑ دیکھیں. یہ آپ دیکھیں قرار صاحب نے ایک بار بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا دیکھیں چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی, وراثت میں چھوٹا بھائی 6 مہینے کا اس کا بھی اتنے حق ہے جو عنایت صاحب کی عمر کا ہو بھائی, اس کے بھی وہ حقوق جو ہے برابر ہوں گے. تو ہم برابری کے حقوق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات ہے. تو اس اور سے برابری کے حقوق وہاں پیرٹی کا اصول نافذ کرنے کی کوشش کی جس میں فائدہ اس کو اپنا ہو رہا ہو. اب ایک یہ جو بات ہوئی ابھی مشرف صاحب کا ذکر آ گیا, بہت ہی یعنی معروف لوگ کہتے ہیں کہ اگر الفاظ یا براہ راست ہتھیار لے کے قتل نہیں کیا تو مشرف صاحب پر ایک براہ راست الزام ہے جنرل پرویز مشرف پر اکبر بگٹی کے قتل کا. نہیں, میں دوسری بات کہتا ہوں, مشرف کو سزائے موت ملنی چاہیے. ایک دستور توڑ کے فوجی حکومت بنائی, پھر جب پارلیمنٹ موجود تھی چیف جسٹس کو اس نے معزول کیا, پارلیمنٹ کی موجودگی میں جو ہے ایمرجنسی نافذ کی, جبکہ چیف جسٹس نے راتوں رات ایک فیصلہ کیا کہ جو دستور خلاف ورزی کرے گا کلاس 6 کی شاید سزائے موت. تو مشرف آج صاحب تک تو یہ کلاس 6 بروئے کار نہیں آئی. کون لائے گا؟ دیکھیں یہ عوام فیصلہ کرے گی, فوج تو نہیں لائے گی, اس کے تو عزائم ہوں گے آگے. فوج دیکھیں فوج جو ہے اگر اپنی کلاس کی نمائندگی محافظت کرے گی تو فوج پر الزام آئے گا کہ ایک شخص جو ہے جس نے 900 افراد کو امریکہ کے ہاتھ بیچا, مولا زیف کو جو ہے جب اس نے کتاب لکھی کہ مجھے جب لات مار کے ہیلی کاپٹر میں پھینکا تو مجھے بے لباس کیا گیا اور سامنے میری فوجی دوست کھڑے تھے. آپ دیکھیں یعنی سفراء کو تو تحفظ حاصل ہوتا ہے جی. یعنی ہم نے سفیر کے ساتھ کیا 900 افراد مشرف کہتے ہیں میں نے بیچے ہیں. ڈاکٹر عافیہ اس میں شامل ہے, پاکستانی دیکھیں, اور پھر ہم نے جو ہے راستہ دیا افغانستان پہ حملے کا, ایک ملک کو ہم نے برباد کیا ہماری مشرف کی پالیسی. آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا تو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان کے تو اندر اس کو دیکھیں اس کو گارڈ آف آنر کیا, اس کو تو سزائے موت ملنی چاہیے. یعنی اس کو 2 دفعہ سزائے موت پاکستان کے دستور توڑنے پر اور تیسری دفعہ اکبر خان کو مارنے پر یہ اس نے جو جرم کیا سزائے موت. دیواروں پہ لکھا ہوا ہے قوم کی مجبوری ہے پرویز مشرف ضروری ہے. مجھے بڑی قوم اس مجبوری کے تحت ان کا استقبال کرے گی. میں ایک چھوٹا حوالہ دیتا ہوں. دیکھیں ایران میں جب شاہ کو مارا تو کسی ایرانی نے یہ نہیں کہا کہ شہنشاہ کو آنا چاہیے, ایک باشعور قوم تھی. مجھے حیرت ہے یہ بینر لگے ہوئے ہیں, کیسے ضمیر فروش لوگ ہیں کہ ایک قاتل کو جس نے ملک کو برباد کیا, تباہ کیا, امریکہ کے ہاتھ غلام کیا, اور 40,000 افراد جو ہے فاٹا وزیرستان میں مارے گئے, جس میں کوئی 15,000 فوجی مارے گئے. اس پر تو مقدمات چلنے چاہیے, مشرف پر اس کو سزائے موت ملنی چاہیے. اور وہ کیسے, یعنی مجھے حیرت ہے ٹی وی پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر ایک قاتل کو, ایک غاصب کو جو ہے ڈائریکٹ سوالات جو بہت ہے, یہ کیا قوم ہے اور کیا شعور ہے. پھر یہ صرف پرویز مشرف ہی کیوں, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی, پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا, پاکستان کے بہت سارے اور ادارے اور پاکستان کے بہت سارے وہ لوگ جو ان کو اب استقبال کرنے اور ان کو لانے کی اور دیواروں پر نعرے لگا رہے ہیں, باقاعدہ ان کے ٹی وی پر پروگرام چل رہے ہیں. برطانیہ میں جب اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. برطانیہ علیور کرامبیل نے جب بغاوت کی تو اس کو جب بعد میں جمہوری حکومت بنی اس کی قبر سے نکال کے ڈھانچے کو جو پھانسی دی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جنرل نے بغاوت کی ان سب کو جو ہے ڈھانچے نکال کے چوکوں پر سزائے موت دی جائے ان کے ڈھانچوں کو, تو مشرف پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکے. مشرف کو تو سزائے موت ملنی چاہیے. دیکھیں بلوچوں کو اس نے برباد کیا, پورا بلوچستان آج آگ اور خون میں, اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ مشرف پر ہے. اور مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو بورڈ کے جی مشرف آیا پاکستان کو, مشرف کی وجہ سے آج ہم مشکلات میں شکار ہیں. افغانستان میں ہم نے لاکھوں لوگوں کو برباد کیا, افغانستان کو برباد کیا, تو اس کی جرائم کی تاریخ تو بڑی. اس کو اگر 100 دفعہ پھانسی دی جائے میں سمجھتا ہوں کم ہے مشرف کو. اس کو کیسے گارڈ آف آنر کے طور پر جو ہے سیاف کیا گیا, اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی. اچھا بلوچستان کی طرف واپس آتے ہیں, ان کے حوالے سے ہی بلوچستان میں وہ جو آواز بہت کمزور تھی, توانا ہو گئی ہے, لیکن ایک آپ کی نظر کیا کہتی ہے کہ کیا ایسی کوئی واضح تحریک ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں ایک ایلیمنٹ تو ہے, لیکن ابھی وہ اتنا فورسفل نہیں ہے کہ پورے بلوچ جو ہے وہ یکساں. ہاں اگر پورے بلوچ بھی ہو جائیں تو صاف ظاہر ہے کہ بلوچستان جو اس میں پشتون آبادی بھی موجود ہے اور بلوچ بھی موجود ہیں, اور سارے بلوچ ابھی اس مقام پر نہیں ہیں, نہ وہ سارے اس طرف حامی سیسیشن کے, اس لیے وہ آواز ابھی توانا نہیں ہے. اچھا امریکہ جب جوں شکست کھا رہا ہے افغانستان میں تو یہ آواز جو ہے پھر اور کمزور ہو جائے گی. کیسے کمزور کیا جائے, اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام کیسے کمزور کریں؟ دیکھیں بلوچستان کو جو حقوق دستور نے پنجاب کو عطا کیے وہی حقوق بلوچستان کو ملنے چاہیے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یعنی اگر جو حقوق بلوچستان کو, جو صوبوں کو ہیں, جو پنجاب کو, میں مثال دیتا ہوں, جو پنجاب کو حقوق حاصل ہیں سندھ وہ والے حقوق سندھ کو ملنے چاہیے, وہ حقوق صوبہ پختونخوا کو ملنے چاہیے, وہ بلوچستان کو. اگر یہ حقوق مل جائیں
تو میں یقین کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے ہمارے ایک دوست نے تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے گزارے ہیں، عبدالحلیم شرر نام ہے ان کا، آرکائیو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے گئے اور بلوچستان کے مختلف اداروں سے پاکستان کے حوالے سے ریسرچ کر رہے تھے. پینٹ شرٹ پہنتے رہے، 1 سال سے زیادہ رہے. کہتے ہیں ہوٹل میں سوائے ناشتے کے باقی مجھے کوئی کھانا اپنے خرچے پہ نہیں کرنا پڑا. جہاں گیا لوگوں نے کہا آپ مہمان ہیں اور مہمانداری کی. تو مجھے تو کوئی تاثر نظر نہیں آیا کہ علیحدگی کی تحریک ہے، غیر بلوچ ہے اس لیے مجھے مار دیا جائے. میں دور دراز علاقوں میں گیا، مختلف میونسپیلٹیز سے بہت ساری تاریخی چیزیں نکال کے لایا. لوگوں نے مدد کی، بلوچوں نے، پشتونوں نے، سب نے مدد کی. ایک تاثر یہ ہے. اور ایک بلوچ رہنما جو JUI کے ہیں ان سے بھی میں نے چاہا تھا کہ آج وہ یہاں آ جاتے. ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے، میں نے کہا یہ 15 لوگ مر جاتے ہیں. کہنے لگے 15 لوگ تو کراچی میں بھی مر جاتے ہیں، یہاں آپ کیوں نہیں کہتے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جو حقوق ایک حوالہ میں اور دیتا ہوں. آپ دیکھیں ریکویڈک کے اندر ڈپازٹ، گولڈ کے ڈپازٹ، جی 500 ارب ڈالر کے ڈپازٹ ہے گولڈ کے، 500 ارب ڈالر. پاکستان کا ٹوٹل ڈیٹ 60 ارب ڈالر ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو وسائل ہے 10 پاکستان کو فیڈ کر سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم اس کو اس طرح ڈیولپ نہیں کر. جب کس نے روکا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی قوتیں تو ہیں، یعنی پاکستان بلوچستان اگر ڈیولپ، آپ جانتے ہیں نا، آپ تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں. فوج نہیں جانتی، وزیر اعظم نہیں جانتے، وزیر اعلیٰ نہیں جانتے، گورنرز نہیں جانتے، یہ سیاستدان، یہ قوم پرست نہیں جانتے کہ اگر ہم نے یہ وسائل نکال لیے تو 10 پاکستان کو کیٹر کر سکتا ہے. یہ احساس تو بلوچوں کو ہے کہ ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم علیحدہ زندہ رہ سکتے ہیں. تو بلوچستان کی اس ڈیولپمنٹ کو، اس ذخائر کو مرکز کیوں ڈیولپ نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں سوئی گیس نکلی 53 میں اور بلوچستان کو ملی جا کے جو ہے وہ مشرف کے دور میں. اور سوئی گیس جہاں سے نکلی اکبر خان کی بگٹی کے آبائی علاقے، گیس بھی دی. آپ کہہ رہے ہیں مشرف کو پھانسی ملنی چاہیے؟ ضیاءالحق کی بات ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ سوئی گیس اکبر خان کا علاقہ 30 کلومیٹر دور ہے. اکبر خان کے آبائی علاقے میں سوئی گیس نہیں ہے اور وہ چشنا وطنی میں سوئی گیس موجود ہے، کراچی کے حمام میں موجود ہے. اکبر خان کے علاقے میں گیس تو نہیں ہے، لیکن اکبر خان کا محل جگمگاتا تھا اور نیچے باہر عام بلوچ زمین پر ننگے پاؤں گھومتا تھا. دیکھیں اس کا محل، خالی اکبر خان نہیں کہہ رہا، اس میں سارے شامل ہیں، جمالی بھی شامل ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں جی، اکبر خان کا گھر کوئٹے میں تو میں نے دیکھا، ڈیر بگٹی میں نے نہیں دیکھا. خیر بخش کا گھر میں نے کوئٹے میں دیکھا، اطالع گھر بڑھ میں جا کے دیکھا. پاکستان کے ایک کرنل کا گھر اس اکبر خان سے 10,000 زیادہ بہتر گھر ہوگا. ایک بیوروکریٹ کا جو بنگلہ کراچی میں ہے یا اسلام آباد میں، 10 اکبر خان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اکبر خان کا نام میں تو موازنہ کر رہا ہوں کہ جن کا نمائندہ تھا ان کو تو وہ نہیں مل رہا تھا، وہ تو ننگے پاؤں اور وہاں مٹی کا تیل لینے میلوں دور جاتے. وہ دوست دیکھیں، یہ اکبر خان کی ذمہ داری تھی یا مرکزی حکومت کی ذمہ داری تھی کہ معاشی طور پر آپ اس کو پاؤں پہ کھڑا کرتے تاکہ وہ پاؤں پہ کھڑا ہوتا؟ اکبر خان کے ہاتھ میں تو نہیں تھا. وفاق جو ہے یعنی سڑکیں بنانا اس کے ذمہ تھا. آپ دیکھیں کارخانہ جو ہے یہ بھٹو کے دور میں ایران اور پاکستان نے مل کے کارخانے لگائے، سریاب مل، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ بیچ کے مشرف صاحب نے کارخانے ختم کر دیا اور یونیورسٹی بنا دی. یونیورسٹی تو کوئی اور بھی بن سکتی تھی. یعنی جو یہ کارخانہ بنا 10,000 لیبر کے لیے تھا. یہ 30 سال پرانی بات ہے. آج وہ ایک شہر بنتا. یعنی پورے پاکستان میں دیکھیں کارخانے نہیں کپڑے کے. تو بلوچستان کو اس طرح محروم رکھا گیا. اس کی ایک فرسٹریشن ہو سکتی ہے، ایک رد عمل ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ بیٹا بھی باپ سے بغاوت کرتا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو بیٹے قتل کرتے ہیں باپ کو جائیداد کے اوپر کہ آپ حقوق نہیں دیتے ہیں. یہ تو فطری بات ہے کہ ایک ملک جو مالا مال ہے وسائل سے، اس کو اس کے مطابق حصہ دیا جائے، اس کو شیئر دیا جائے. جب بر صغیر کی حکومت تھی تو یہ سارے سردار انگریزوں کے حامی تھے. آج پاکستان بننے کے بعد جو ہے ہم ان سرداروں کو جو ہے یعنی ہاتھ نہیں پھیر سکتے یا ان کی تشفی نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی برابری کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم ان کو آنر دیں، ان کو عزت دیں. آپ بجائے سزائے موت کے لیے ان کو کھڑا کریں. اکبر خان کا کیا قصور تھا کہ وہ کہتا تھا کہ جو بلوچستان کے وسائل ہے وہ ہم کو دیے جائیں؟ اور کیا قصور تھا؟ اور تو کچھ. اکبر خان تو پاکستان کا حامی تھا. دیکھیں ہم نے پاکستان کے حامی کو بھی مارا اور مخالف کو بھی مارا. ہماری کیا پالیسی ہے؟ جو پاکستان کا حامی تھا 14 اگست کو اس نے پاکستان کو ووٹ دیا، 26 اگست کو ہم نے اس کو تہہ کر دیا. خان قلات نے پاکستان کو یعنی حمایت کی، سونا پاکستان کو فراہم کیا، ہم نے اس پر فوج کشی کی. ہم کیا، ہماری حکومت ہے، ہماری کیا پالیسی ہے؟ نہ ہم دوست کی تمیز کرتے ہیں نہ دشمن کو. دوست اور دشمن کو ہم نے ایک صف میں کھڑا کیا، نقصان خود اٹھاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ہم نے 40 منٹ کے اندر کوشش کی ہے کہ 65 برس کے مسائل کو احاطہ کر سکیں. انشاءاللہ پھر موقع ملے گا، ضرور آپ سے گفتگو کریں گے. ناظرین، امان اللہ شادیزئی صاحب نے بلوچستان، اس کے مسائل اور اس کے وسائل دونوں کے بارے میں بہت عمدہ باتیں کی اور یہ بتایا کہ احساس محرومی سے زیادہ احساس محکومی ہے. بلوچ محکوم نہیں رہ سکتا،
بلوچ کہتا ہے کہ جتنا حق دوسرے کو دیا جائے اتنا حق مجھے بھی دیا جائے۔ پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے معاملات جن کے ہاتھ میں، ان کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کس طریقے سے اس ملک کے وسائل کی، اس ملک کے اقتدار کی، اختیار کی تقسیم کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔